الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. رفیقان ملت اسلامیہ، میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے اللہ تعالی عفت و حیا اور گناہوں اور عیوب کی پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے. بلا شبہ اسلام میں حیا اور لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے. اللہ رب العالمین کو یہ پاکیزہ صفات بے انتہا محبوب ہے. اس لیے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بلا شبہ اللہ تعالی علم و بردباری والا، حیا والا اور لوگوں کے عیوب اور گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے. وہ حیا اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے. حیا اور پردہ پوشی دو ایسی عمدہ خصلتیں ہیں جو ایک دوسرے کو لازم ہے. حیا اور ستاری کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ دونوں اللہ رب العالمین کی پاکیزہ صفات ہیں. بس اللہ رب العالمین کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ وہ مانگنے والے کو خالی ہاتھ لوٹائے یا اپنے سے امید لگانے والے کو نامراد واپس کر دے یا اپنے بندے کا پردہ اور اس کا عیب کھولے. اللہ رب العالمین دنیا میں بندوں پر حلم اور کرم کے سوائے کچھ اور نہیں کرتا اور ان کی پردہ پوشی کرتا رہتا ہے، جبکہ آخرت میں ان پر رحم و فضل کرتے ہوئے ان پر ستاری فرمائے گا اور ان کو اپنی رحمت کے پردے میں ڈھانپ لے گا. نبی کریم صاحب خلق عظیم کا فرمان ہے، قیامت کے دن تم میں سے ایک بندہ اپنے رب سے قریب ہوگا یہاں تک کہ باری تعالی اسے خاص رحمت یعنی اپنی معافی اور اپنا پردہ اس پر ڈال دے گا. پھر فرمائے گا، کیا تجھ کو یاد ہے تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا؟ بس وہ اقرار کرے گا، ہاں اے میرے مولا میں نے یہ سارے گناہ کیے تھے. پھر اللہ رب العالمین دوبارہ اس سے فرمائے گا، کیا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا؟ پس وہ دوبارہ اقرار کرے گا، ہاں میرے پروردگار میں نے یہ کیا تھا. پس اللہ رب العالمین اس سے تمام گناہوں کا اقرار کرائے گا. پھر اس سے فرمائے گا، میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی اور آج تیری مغفرت کرتا ہوں اور تجھ کو معافی دیتا ہوں. بس بہت ہی عظیم ہے اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کا علم، اس کی حیا اور اس کی پردہ پوشی. اللہ رب العالمین نے حیا اور پردہ پوشی کو ایسی فطرت بتایا ہے جس پر انسان کو پیدا فرمایا ہے. چنانچہ فطرت انسان کی طبیعتوں میں ان کے ماں باپ حضرت آدم اور سیدہ حوا علیہ السلام کی طرف سے منتقل ہوئی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں حضرات کے دلوں میں ستر پوشی کا الہام اور خیال پیدا کر دیا تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 22 میں یوں ارشاد فرمایا، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِيقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. چنانچہ انہیں دھوکہ دے کر کھینچ لایا. پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تو دونوں کا پردے والا جسم ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا اور دونوں اپنے جسم پر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے. اور ان کے رب نے پکار کر ان سے کہا، میں نے تم کو اس درخت سے نہیں روکا تھا اور تم کو یہ بات نہیں سمجھائی تھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے.
آدم علیہ السلام کھجور کے لمبے تنے کی طرح طویل قامت تھے اور آپ کے سر پر بہت بال تھے۔ پھر جب آپ سے گناہ ہو گیا تو پردے والا جسم کھل گیا۔ اس سے پہلے آپ نے اس حصے کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ آخر سر کے بال ایک درخت سے الجھ کر رہ گئے۔ بولے اے درخت مجھے چھوڑ دے۔ درخت بولا ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ بولے اے اللہ میں شرمساری اور پشیمانی سے بھاگ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میں نے تو تمہیں بجز ایک درخت کے جنت کے سارے پھلوں کی اجازت دیتی تھی، کیا کو کافی نہ تھے جو تم نے منع کیے ہوئے درخت سے کھا لیے؟ بولے یا رب بہت کافی تھے، لیکن تیری عزت کی قسم مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ کوئی تیرا نام لے کر اور تیری قسم کھا کر تجھ پر جھوٹ بھی بولے گا، کیونکہ شیطان نے اللہ کی قسم کھا کر انہیں دھوکہ دیا تھا۔ فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم اب میں تمہیں ضرور دنیا میں بھیج دوں گا، وہاں تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے گی، وہاں یہ عیش و آرام اور فراغت و نعمت کہاں، گناہ کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ آخر دونوں کو جنت سے اتار دیا گیا۔ جنت میں فراخی تھی، دنیا میں تنگی دیکھی، گھبرا گئے۔ آپ کو لوہے کی صنعت اور زراعت کے طریقے بتائے گئے تھے، چنانچہ آپ نے زمین درست کر کے غلہ بویا، کھیتی کی، نشو نما کی، اس میں بالیں نکلی، پھر وہ پختہ ہو گئی، پھر انہیں چنا گیا اور غلہ جمع کیا گیا، اسے پیس کر آٹا بنایا گیا اور آٹا گوندھ کر روٹی بنائی گئی، پھر کہیں کھانا نصیب ہوا اور بھوک سے نجات ملی۔ آدم علیہ السلام انجیر کے پتوں سے اپنا ضروری جسم چھپا رہے تھے، اس لیے کہ نورانی جنتی لباس تو اتر گیا تھا۔ الغرض اپنے پوشیدہ مقامات کو چھپانا اور ستر پوشی کرنا ایسا عمل ہے جس کو انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا۔ اللہ کے نیک بندیوں اور میری ایمانی بہنوں، یقیناً حیا اور پردہ پوشی ان پاکیزہ اور شریفانہ خصلتوں میں سے ایک ہے جن سے تمام انبیاء و رسول اور اتقیاء و صالحین الزام آراستہ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، موسیٰ علیہ السلام بہت باحیا اور پردہ پوشی کرنے والے مرد تھے۔ خود ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عفت و حیا کے بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاکیزہ اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق العظیم کا فرمان عالی شان بھی میں اور آپ دیکھتے چلے۔ فرمایا ہر دین کا ایک خلق اور خصلت ہے، جبکہ اسلام کا خلق حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوشی کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے اور رب ذوالجلال سے دعا کیا کرتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام میں اس دعا اور ان کلمات کو ترک نہیں کرتے تھے، یعنی فرماتے اے میرے اللہ میرے پوشیدہ امور کی اور میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ خوبیوں پر اپنے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی تھی، چنانچہ حیا ان حضرات کا خلق اور پردہ پوشی ان کی خصلت تھی۔ اس سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت ہی اعلیٰ اور بڑی تھی۔ وہ صحابہ اکرام کے درمیان اپنی حیا اور پردہ پوشی میں معروف و مشہور تھے، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خصلت کی گواہی دی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بہت باحیا اور پردہ پوشی کرنے والے ہیں، فرشتے ان سے حیا
کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی حیا اور ستر پوشی معروف و مشہور تھی۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہ کی یہی شان تھی۔ ایسے ہی تمام صحابیات رضی اللہ عنہم اور مومنات و صالحات بھی حیا اور ستر پوشی کے زیورات سے آراستہ تھی اور عفت و ستر پوشی کا اہتمام کرنے والی تھی۔ اسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہر گل کے لیے رنگ، رنگت کے لیے پردہ، سیرت کے لیے صورت، صورت کے لیے پردہ، کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، پردے کے لیے عورت، عورت کے لیے پردہ۔ یقیناً مذکورہ مثالی خواتین میں ہماری ماؤں، بہنوں اور تمام خواتین اسلام کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ ہے۔ مسلم عورت تو پردے کا نام ہے، وہ شرم و حیا کا پیکر ہوا کرتی ہے، بس اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے کپڑوں میں چھپائے رکھے اور اپنے لباس میں اور اپنے پردے میں اپنی تہذیب اور اپنی شائستگی سمجھے اور اپنی عفت اور وقار کا اظہار کرے۔ اور کیا ہی خوب ہو کہ مسلمان مرد بھی عفت و حیا سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے، بس وہ عمدہ کپڑا زیب تن کرے اور پردہ اور ستر پوشی والا لباس اختیار کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حیا اور ستر پوشی کو ایک ساتھ جوڑ کر قرآن مجید سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 26 میں یوں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے فرزندان آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارا ستر بھی چھپاتا ہے اور باعث زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ستر پوشی اور خوبصورتی کے لیے یعنی رب کے احسان و فضل کا بیان ہے کہ اس نے انسان کے لیے لباس اتارا جو ایک طرف تو ضروری ستر چھپاتا ہے اور دوسری طرف خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ لباس سے ستر چھپایا جانا ضروری ہے، اور جو لباس ستر کے علاوہ خوبصورتی کے لیے پہنا جائے اس سے حسن و جمال پیدا ہوتا ہے اور وہ ضروری لباس کا تکملہ بھی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ابو امامہ نے نیا کرتا پہنا، جب اسے گلے میں ڈالا تو یہ دعا فرمائی کہ یہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس سے میں اپنی پردے والی چیزیں بھی چھپاتا ہوں اور اپنے زندگی میں خوبصورتی بھی پیدا کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بدن چھپانے کے لیے لباس کی اہمیت کی خبر دی ہے اور تقوی کا لباس یعنی حیا کی فضیلت کی یاد دہانی بھی کرائی ہے۔ پھر اسلامی معاشرے کے اقتدار و عادات اور اس کے شناخت کے مطابق ستر پوشی اور حیا کا اہتمام کرنے کے لیے کہا ہے اور پاکیزہ اخلاق اور اجتماعی زندگی کے احترام کو مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے۔ عفت و حیا اور پردہ پوشی کی خصلت اپنانے والوں کے لیے یعنی یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ وہ بہترین لوگ ہیں۔ انسان کی اپنی ستر پوشی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنے کسی گناہ اور خطا کو لوگوں سے بیان نہ کرے، بس اگر انسان سے غلط حرکتیں سرزد ہو جائیں یا وہ کسی گناہ میں پڑ جائیں اور اللہ رب العالمین اس کی پردہ پوشی فرما دے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ستاری اور پردہ پوشی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، غلطی کی اصلاح کر لینی چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں کے اسباب سے دور رکھنا چاہیے، اپنے خالق اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اس پر اپنی عافیت اور پردہ پوشی کو باقی رکھے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ نبی کریم
کریم صاحب خلق عظیم کا فرمان عالی شان بھی ہم سب لوگ سنتے چلے. فرمایا میری امت معافی کے سوائے مجاہرین یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے، اور کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی نے رات میں کوئی گناہ کا کام کیا، پھر اس نے یعنی صبح میں اللہ کی رحمت سے اللہ نے اس کی رحمت کی، اس پر رحمت کی اور اس کی پردہ پوشی فرمائی دی، مگر وہ کہنے لگے اے فلاں میں نے گزشتہ رات ایسا ایسا عمل کیا، یعنی گناہ کا کام کیا، حالانکہ اس کے رب نے شب میں اس کی پردہ پوشی فرمائی تھی، لیکن صبح ہوتے ہی اس نے خود اللہ رب العالمین کے پردے کو کھول دیا. بلا شبہ جو بندہ خطاؤں کو چھپاتا ہے اللہ رب العالمین بھی اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور جو شخص برائی کے بعد نیکی کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ نیکی اس کے گناہ کو مٹا دیتی ہے. چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے، انہوں نے ان صاحب سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری پردہ پوشی کی ہے، تو اگر تم بھی اپنی پردہ پوشی کر لیتے تو کیا حرج تھا. پس وہ صاحب اٹھے اور جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 113، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی فرمایا اور آپ نماز کی پابندی رکھیے دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. اور یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے. اس آیت کو سن کر مجلس میں سے ایک صاحب نے یعنی ایک صحابی نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت خاص طور پر ان صاحب ہی کے لیے ہے کیا؟ یعنی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی، ان کے سامنے بیان کی، تو آپ نے فرمایا بل للناس کافہ، نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے. تو یاد رکھے بلا شبہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی لغزشوں کو چھپانا اور ان کی پردہ پوشی کرنا بہت محبوب عمل ہے. دنیا میں اس کا ایک نفسیاتی فائدہ اور ایک اجتماعی اور ایک معاشرتی اثر ہوتا ہے، اور خاص طور پر خطا کار کو اس کا بہت فائدہ ملتا ہے، کیونکہ لوگوں کی طرف سے اس کی پردہ پوشی کے بعد عموماً اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی کے عمل کی خوبی کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کا جو عیب دیکھے تو اللہ رب العالمین کی طرف اس کے رجوع کی آواز، اس کی توبہ کی امید کرتے ہوئے اس کے عیوب کو چھپا دے. یقیناً لوگوں کی خطاؤں اور گناہوں پر پردہ ڈالنے کا قیامت کے دن بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی تو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. پس مسلمانوں کو جب اپنے یا غیر کی کسی لغزش کا علم ہو تو اس پر پردہ ڈال دیا کرے، پھر اللہ رب العالمین کی رحمت سے قوی امید ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور حیا ایک بہت ہی پاکیزہ سلوک اور نیک خصلت ہے. ہم سب کو اپنے اپنے خاندان میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے مدرسوں میں اور اپنے معاشرے میں اس خصلت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اسی طرح ہماری زندگی کی سعادت مندی اور کامیابی بھی شامل ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا جس میں بھی ہوتی ہے اس کو سنوار دیتی ہے. پس ضروری
ضروری ہے کہ والدین اور اس کے آبا اپنے اپنے گھروں میں ان تمام طریقوں کو اپنائیں۔ معلمین اور معلمات اپنے مدرسوں میں اور ڈیوٹی والی خواتین اپنے آفسوں میں اس عظیم انسانی اور دینی خصلت کو اپنائیں اور حیا اور پردہ پوشی کو اپنے تمام معاملات میں مضبوطی کے ساتھ اختیار کیے رکھے، بلکہ معاشرے کے تمام طبقات خواہ کہیں بھی ہو اس پاکیزہ خصلت کا اہتمام کیا کرے، پس وہ اپنے اخلاق و کردار میں دوسروں کے لیے نمونہ بنے تاکہ تمام لوگ سعادت مندی اور عزت و وقار کی زندگی گزار سکے اور ہر ایک کو امن و امان اور سکون و اطمینان نصیب ہو۔ اللہ کی نیک بندیوں، آئیے بارگاہ الہی میں مخلصانہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو عفت و حیا کی خصلت سے آراستہ کرے، ہماری خطاؤں اور گناہوں پر پردے ڈال کر ہم کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے اپنے اقوال و افعال اور اس پر حیا کا سوال کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں تیری پردہ پوشی اور تیری غفاری کے طلبگار ہیں۔ الہ العالمین ہم تمام کی پردہ پوشی فرما، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔